دیکھیں فرینڈ بنے ہیں جو ان کے اپنے وکیل ہیں، جو اکثر آپ کو علیمہ خان صاحبہ کے پریس کانفرنس کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں. تو اب ان کی ملاقات ہو گئی. یہ 2 دسمبر کے بعد شاید پہلی ملاقات ہے، میں اگر غلط نہیں ہوں تو، ہے نا؟ اس طرح کی ملاقات. ہاں، عظمیٰ خان صاحبہ کے بعد یہ تو وہ ایک تھی نا کہ بیانیہ اور نیریٹو بنایا جا رہا تھا کہ ان کی صحت کو لے کے ان کو آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے. وہ سارے اب تو وہ دور ہو جائے گی نا وہ کنفیوژن بھی. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نظر بظاہر مطلب کہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آج کی جو ملاقات ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایس او پیز جو ہیں وہ آف دا ریکارڈ آف کیمرہ ضرور طے ہوئے. دیکھیے نا، کل یہ بحث تھی کہ یہ مؤثر ہے یا غیر مؤثر ہے، اور کل سلمان صدر صاحب نے کہا سنوائی میں کے نہیں قابل آؤں گا. بھی ہے یہ نہیں ہاں، ہوگا. کیونکہ میری درخواستیں 15 دن بعد لیکن ہیں. سلمان صفدر صاحب وہاں تشریف بھی لاتے ہیں، وہاں جاتے بھی ہیں، اور وہاں 3 گھنٹے تک وہ رہتے ہیں. اب 3 گھنٹے ایک اچھا خاصا اتنے وقفے کے بعد طویل ملاقات ہونا. اتفاق ایسا ہے، ساتھ ہی یہ ریومر چل رہی تھی وہ بشرا بی بی کی، یعنی وہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ کوئی یعنی کہ غیر مصدقہ تھی. لیکن آج ہی کے دن حسین اتفاق یہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ دہشت گردی کے حوالے سے ایک اور ریپکس کمیٹی کی جو ہے وہ، اور اس کے بعد ادھر سے جو یعنی کہ اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ بتا رہا ہے، اور وہاں پہ بائی دا وے وزیر داخلہ بھی گئے ہوئے تھے محسن نقوی صاحب، ٹھیک ہے نا. اور اس میں یہ ہے کہ وفاق اور صوبے کے درمیان بھی کوئی نہ کوئی ورکنگ انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں کمٹ کی گئی ہیں. یہ کہ ورکنگ دونوں انڈرسٹینڈنگ کا لفظ آپ نے گزشتہ 3 ہفتوں سے یوز کرے چلے جا رہے ہیں. بھائی، لیکن یہ point to be میں noted. کوئی آگے بڑھ جائیں، بس میں اس کو اپنی نوٹ طرف سے تو انوینٹ تو نہیں کر رہا ہوں نا، یہ تو پریس یعنی کہ اعلامیہ جاری ہوا ہے، کو میں تو نہیں کہہ رہا لفظ ہوں. نہیں لکھا ورکنگ انڈرسٹینڈنگ. ورکنگ انڈرسٹینڈنگ مطلب یہ کہ جب یہ کہا جائے کہ ہم مل کر یہ کریں گے، اور حتیٰ کہ یہ بھی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ جی چونکہ محسن صاحب جو ہے وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں کہ جی پشاور میں پی ایچ ایل یعنی پی ایس ایل میچز کا بھی اہتمام کروایا جائے گا. تو یہ تو یعنی کہ نہ صرف ورکنگ انڈرسٹینڈنگ بلکہ ہنکی ڈوری قسم کے معاملات نظر آ رہے ہیں. سو میں ان سب کو لیتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہوں کہ باتیں اس طرف چل رہی ہیں کہ یار ٹیمپریچر تھوڑا سا ڈاؤن کیا جائے، اور ایسی ملاقاتیں، ایسی رسائی جو ہے بانی تحریک انصاف تک وہ ممکن بنا دی جائے کہ ریگولر بنیادوں پہ ہو رہی کبھی وہ ہو رہے ہوں، لیکن اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ آپ کو پولیٹیکل یعنی مائلیج کے لیے یا پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو اوبلائج کرتے دیکھیں. الٹیمیٹلی پی ٹی آئی نے ورکنگ ریلیشن شپ کا راستہ نکال لیا. آئی ہیو ٹو سے دس، اور وہ اچھی بات ہے. ابھی دیکھیں نا، ابھی کچھ دنوں ملاقات بھی ہو جانی محمود اچکزئی صاحب کی اور وزیر اعظم کی. یہ کب فیصلہ ہوا ہے؟ نے کہا تھا نا کہ ہو جائے گی 8 فروری کے بعد. کب میں نے کہا تھا؟ جمعرات والے دن میں نے کہا تھا. آپ نے کہا تھا. میرے مجھے پتا ہوتا میں کلپ نکال کے رکھتا. آپ نے کہا تھا کہ 8 فروری کے بعد ہوگی، پر ہو جائے گی. میں نے کہا کہ اگر ہوگی تو نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہو جائے گی. میں نے کہا اگر یار ایسے نہ کیا کرو. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر اس طرح معاملات چلتے رہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ 2 چیزیں ہوئی تھیں. ایک، محمود خان اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو گیا لیڈر آف دی اپوزیشن. اس کے بعد جو ہے وہ صوبائی وزیر اعلیٰ کی پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات ہو گئی. تو میں نے کہا تھا کہ وہی جو میں ورکنگ انڈرسٹینڈنگ، ورکنگ ریلیشن شپ کی جو بات کر رہا ہوں، تو معاملہ اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور آبویس سی بات ہے کہ کتنے عرصے تک جو ہے ایک دیوار سے ٹکراتی رہے گی پی ٹی آئی. لیکن میرا ایک سوال جو ہے وہ ابھی بھی لاجواب ہے. جی جناب. وہ یہ ہے کہ میں پہلے دن سے پوچھے چلے جا رہا ہوں، آج 3را ہفتہ ہے جب سے آپ نے یہ ورکنگ ریلیشن شپ انوینٹ کیا ہے. جی کہ یہ آخر ورکنگ ریلیشن شپ کی نوبت آئی کیوں؟ اور کیا یہ دونوں نے باری باری کہا کہ، اور حسین اتفاق ہے کہ دونوں نے کہا ہوگا، یا شہباز حکومت نے کہا؟ کیا کہا کہ آئیے ورکنگ ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں؟ نہیں، دونوں ہی کر رہے ہیں نا. یعنی تالی کے لیے 2 ہاتھ چاہیے. دونوں راضی کیسے ہو گئے؟ You need two to tango. اس لیے راضی ہو گئے کہ دوسری طرف بھی تو کوئی راستہ نہیں نکل رہا نا. لیکن 8 فروری کو یا تو یہ ہوتا کہ واقعی پہیا جام ہو گیا ہوتا پورے ملک میں، نہیں ہوا نا. تو اب کیا کریں؟ دوسری طرف یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں انہیں صوبہ بھی تو چلانا ہے نا.
تیسری بات یہ کہ یہ لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے اندر، یہاں پہ ایک سوال ہے نا، زیادتی ہو جائے گی تو آپ کی اس بات کو میں کان تو بند نہیں کر سکتا. یہی ورکنگ ریلیشن شپ ہمارے دوست اور چاہنے والے اور آپ کے پسندیدہ علی امین گنڈا پور صاحب بنانا چاہتے تھے. تب تو وہ ٹھہرا تھے، ان کو غدار بنا دیا جاتا تھا. میں نے تو نہیں بنایا نا. نہیں بنایا جاتا تھا نا. یہی جو اس کو آپ کیا بولتے ہیں، جو بابا جو محلے کے اونترے منڈے، وہ ایک اور بات ہے. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں، ورکنگ ریلیشن شپ کی بات کرتے بابا تھے. جو باہر بیٹھ کر کہتے رہے کہ جی پہ جاؤ پہ جاؤ پہ جاؤ، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، وہ لائن جو ہے وہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ اس کا وہ کو فائدہ نہیں دے رہی بلکہ مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مثال کے طور پر بہرحال آپ ایک قیدی کو زبردستی وین میں ڈال کر جو ہے وہ ہسپتال نہیں لے جا سکتے جب تک وہ آمادہ نہ ہو. اچھا، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات ہوئی تھی تو ان کے ہسپتال جانے کے بعد بشریٰ بی بی کی فیملی کے لوگ ملے ہیں نا، ملے، اور اس میں تو ان کے ذریعے یہ بات کی جا سکتی تھی کہ بھئی اپنا ان کو زبردستی لے گئے، پتہ نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے خاوند کو کہاں لے گئے تھے، اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ. ایسی کوئی بات نہیں آئی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی آمادہ تھے، تیار تھے کہ ہاں مجھے اس ہسپتال میں لے جایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جن ڈاکٹر صاحب کا آپ نام لیتے رہے، عارف صاحب تھے، ارے خیر وہ جو بھی آپ نام لیتے رہے، وہ اس وقت موجود نہیں تھے. یہ ایک اور ڈاکٹر صاحب نے ان کا کیا تھا، اور ان پہ وہ اعتماد کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کافی، یعنی ظاہر ہے کہ غالباً ان سے پہلے کو رابطہ اگر آنکھ میں پرانی تکلیف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی یہ تکلیف اس وقت سے ڈیولپ ہوئی ہے جب یہ 2013 کے الیکشن کے قریب نہیں گرے تھے، تو اس کے یہ لانگ ٹرم افیکٹ ہے اس طرح کا. کچھ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا پیمز کے اس ڈاکٹر سے کو واسطہ تعلق تھا جو کہ ابھی جس کے پاس. یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ اس طرح کی اگر ڈیولپمنٹ ہیں تو اچھی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی وہ نکل آئے ورکنگ انڈرسٹینڈنگ. تو میرا خیال ہے اب اس سے زیادہ نہیں، یہ دیکھنا، یہ بڑے اچھے ڈاٹس ہیں. آخری ایک منٹ، آخری ڈاٹس بڑے اچھے ہیں کہ سہیل آفریدی اور وزیر اعظم کی ملاقات، محمود جگئی صاحب کا نوٹیفیکیشن، پھر 8 فروری کو بہت ہنگامے اور احتجاج نہیں ہوئے، پھر 2 دفعہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس. تو یہ سب انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ملک اس وقت سیاسی استحکام کی جانب بڑھ چکا ہے. خیر میں اتنی بڑک تو نہیں لگاؤں گا، لیکن یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تناؤ اور کھچاؤ کی وہ فضا نہیں ہے جو آج سے کچھ 3 مہینے پہلے اور تھی. اس کا فائدہ عمران خان صاحب اٹھا سکتے ہیں. اس کا فائدہ حکومت بھی اٹھا سکتی ہے، اور وہ اٹھا رہی ہے. اور میرا اور آپ کا گلا گھونٹنے کے لیے بسم اللہ جی حکم کیجیے. یہ یعنی پی ٹی آئی کو کیسے فائدہ ہوا؟ یار کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب یہ تو کریں گے نا. اور نہیں ان کو کیا نہیں، لنگر گپ یہ ہے کہ وہ اڈیالہ سے باہر آ جائیں گے، مطلب اڈیالہ چھوڑ دیں گے، کہیں اور چلے جائیں گے. اچھا چلو جی، وہ وہاں سے آ گئے، یہ لنگر گپ. لیکن آپ تو ان کا فائدہ سوچ رہے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت مضبوط ہو گئی ہے کہ اب میں نے عدنان اور نصرت کو جو ہے ٹھیک کر دینا. دیکھی جائے گی یہ کیا بیچتے ہیں. نہیں، مجھے تو پیکا پہ پہلے پھنسا دیا. اور نہیں، پیکا سے بھی، پیکا تو وہ تو آپ آ رہے ہیں بات صحافت پہ. بہرحال آپ بریک لے لیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون مضبوط ہوا ہے. مضبوط حکومت ہوئی ہے.